देवेंद्र सिंह राणा जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उमर साहब ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए कई कोशिशें की है, दोनों क्वेश्चंस का आप जवाब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिल के आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आ गए हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त व शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं, हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं। फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी क्या बीजेपी के साथ आपकी अलायंस? पता ही नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले, तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा है दिस इज कंपल्शन नॉट चॉइस, तो ये अलायंस हुआ उसका जो मैसेज है आपको किस तरह? अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। सॉरी, ही इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, यू शुड डू दैट। मैडम, पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से अंदर-अंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चला है, नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो, बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इंप्रूव हो गई है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो, जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था, अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेक्रेटरी लोन साहब बे सारी शरीफ क्यूजन यूनिट छु वंकनस इतनस भी है, खासकर मुश्ताक साहब यमो आज समय पार्टी ज्वाइन कर, मैं इनका पार्टी में इस्तेकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि आज जो ये हमारी जमात में आए हैं उससे हमारी जमात मजबूत हो जाएगी और हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ
تو مجھے امید ہے کہ یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس کنوکشن کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ جو ان کو ورکروں کی فکر ہے، سچ میں فکر روزہ ورکر چھو میرے والد مفتی صاحب کہتے تھے تو جمع ورکر چھو میں نے اچھن گاش میری آنکھ کی پتلی ہے، تو یہ ورکر ہی آسان سو رہی جو ہے پکناوان انسان جو ہے چلان ننور پکا زندہ باد کران پتہ اللہ تعالیٰ کل مقام پہ واتنا پتہ بچے گا اگنور، مگر کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ اگر اس ورکرس کہیں ہیکو دے تو گھس ہکن عزت دے. تو ایسے وچمت کہ یہ دفتر واحد میں باسان سو اک دفتر یہ پریزیڈنٹ نش بلا جھجک کوئی بھی عام ورکر آ کے بیٹھتا ہے میرے سامنے، چائے کا کپ بھی پیتا ہے، باقی چیزیں بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہماری پارٹی میں ورکر کی بہت عزت ہے، اس لیے عزت تو ایسی جاز ورکر آئے تمن تہ کرو انشاءاللہ تمن تہ روز پن عزت، خاص کر لون صاحب بڑے شریف النفس انسان ہے، یہ کرتا ہے تمن سۭتۍ رٲبطہٕ. تو بہٕ چھُس بیٚیہِ تۄہہِ اکہِ لٹہِ استقبال کران. مےٚ چھُ وَنُن ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪نس حزب معمول پارٹی درامٕژ بیٚیہِ لڑنے اَسہِ چھِ سرکار بناوٕنۍ، وہ کہتے ہیں ہم نے سرکار بنانی، اور 47 سے لے کے آج تک انہوں نے الیکشن جو لڑے ہیں صرف سرکار بنانے کے لیے لڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی مدعا نہیں ہوتا ہے. الائنس کا وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے، آپ کتنی منسٹریاں لوگے، ہم کتنی آپ کی سیٹوں پہ کتنے لڑو گے. اور مجھے تعجب ہے یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے 1947 سے لے کے 2002 تک 60 70 75 سیٹیں حاصل کی ہیں. اور جب ہم ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو اس میں جو 16 سیٹوں پہ پی ڈی پی نے سرکار بنائی اور ان کی 60 سیٹوں کی جو سرکار ہے تو وہاں مفتی محمد سعید صاحب کی کارکردگی ان پہ بہت بھاری پڑتی ہے. اور یہ بھی مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور لوگوں نے ووٹ بھی دیے ہیں، مجھے اس کا بھی میں اس کو بھی ایگری کرتی ہوں. 1947 سے لے کے انہوں نے 2002 تک تمام الیکشن میں انہوں نے سرکار بنائی. کیسے بنائی، کیا بنائی؟ ایک الیکشن میں ان کو لگا کہ لوگ کہیں 87 میں کسی اور جماعت کو ووٹ نہ دیں گے، اور آپ نے دیکھا کیا کیا لوگوں نے اس وقت. دادلیاں ایسی کی کہ آج تک جموں کشمیر سے بندوق باہر نہیں جا رہی ہے. ہمارے قبرستان، ہمارے یتیم، ہماری بیوائیں، ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ گننا مشکل ہو گیا. تو پی ڈی پی ایک ایجنڈے کے لیے نکلی ہے، ایک ایجنڈے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتی ہے. سرکار تو ہم نے 16 پہ بنائی، اور انشاءاللہ اس وقت بھی جو سرکار بنے گی وہ پی ڈی پی کے بغیر نہیں بنے گی. مگر ہم سرکار بنانے میں کم اور ایجنڈے پہ ہمارا زیادہ زور رہتا ہے. ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، ہمارا ایجنڈا تھا کوٹا ختم کرنا، ٹاسک فورس ختم کرنا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنا. ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، سرکار کے ساتھ ہمارا اس وقت ایجنڈا تھا باضابطہ 370 نہیں چھیڑنا، بات چیت کرنا. اور میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ گئے. میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جب آپ بی جے پی سرکار میں وزیر بنے آپ کی کارکردگی ان 5 سالوں میں کیا رہی؟ آپ نے پوٹا نہیں بنا تھا تو آپ نے یہاں اس کو لاگو کر دیا. شاہتوت جو ہمارے غریب، ہماری مائیں، ہماری بہنیں گھروں میں کاٹتی تھی شاہتوت، اس پہ بین لگائی جب آپ کامرس منسٹر تھے، جب آپ فارن افیئر منسٹر تھے، ایکسٹرنل افیئر منسٹر تھے. تو آپ پوری دنیا میں جاتے تھے، جموں کشمیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ دوسرے کشمیر کو بمباری کرو گے، پاکستان کو اس کو بمباری کرو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ان کی اس وقت بات چیت ہوتی تھی جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے. جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا تو 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر میں نے واپس لی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کسی ملازم کے اوپر الزام لگتا ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، صرف الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ سمپتھائزر ہو، آپ ہمدرد ہو ملیٹنٹوں کے، اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے. میں نے 12,000 نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر لی جن کے خلاف زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر نیشنل کانفرنس کے سرکار میں لگے تھے. میں نے پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے ڈیلیگیشن لایا، منسٹرز کا، ممبر پارلیمنٹیرینز کا،
اور بات چیت کے لیے حریت کے دروازے پہ لائے, اور یہ کام میں نے کیا بی جے پی کے سرکار میں ہوتے ہوئے. مجھے بتائیے عمر صاحب کیا آپ ایسا کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا؟ آپ کی بھی تو کانگریس میں دلی میں سرکار تھی, آپ اس کا حصہ تھے. ہاں ایک کام ضرور کیا, ایک کشمیری کو پھانسی لگائی. ہاں میں نے 1 مہینے کا سیز فائر کروایا. کیا آپ نے کروایا؟ واجپئی جی نے فاروق صاحب کے ٹائم میں سیز فائر کروایا, جو 15 دن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے مجبور کیا واجپئی جی کو واپس لینے کے لیے. بیکاز آئی اسٹل ریمبر فاروق صاحب کے ورڈ. انہوں نے کہا, میں نے ڈی جی پی اسد سوری صاحب تھے, میں نے اپنے ڈی جی سے کہا گو گیٹ دیم, میں نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے یہ جب بات کرتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں کہ پی ڈی پی نے بی جے پی سرکار سے ہاتھ ملایا, مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا. مگر جب عمر صاحب بی جے پی کا حصہ تھے تو انہوں نے بی جے پی کو ایجنڈا چلایا, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے, اسٹیٹ لیول پہ پورٹوں کو یہاں لاگو کر کے. اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا, تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں, وہ آج بھی جیل میں بند ہے. مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی, گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے, کیا طاقت ہمت. مجھے بتائیے, عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا, بی جے پی کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ, ایل کے اڈوانی جیسے, تو وہ پی ڈی پی کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے. یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی. جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد, الیکشن حلال ہے. جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے, جو انہوں نے 22 سال یہاں رائے شماری چلائی. تو اس لیے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے, اس مصیبت سے باعزت طریقے سے باہر نکالنے کے لیے پی ڈی پی کا ایک اہم رول بنتا ہے. اور دوسرا میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے کہ پھر سے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے کئی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں, OGW کے نام سے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے, ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا الیکشن کے وقت, الیکشن سے 10 دن 15 دن پہلے. تو میری ایل جی صاحب سے گزارش ہے, آپ کہتے ہیں یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, تو اپنے یہ جو آپ کے ایس پیز ہیں ان کے انڈر جو ایس ایچ اوز ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے, تھانوں میں بلانا شروع کر دیا ہے, مہربانی کر کے ان کو بتائیے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کو روک دے اور ہمارے اور عام لوگوں کو ہراساں کرنا بند کر دے. تو میری یہی بات آپ سے کہنے کی, بہت بہت شکریہ.